سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور، صدق اللہ العظیم۔ میں جو ہے وہ ان کی جگہ جو ہے وہ یہ پروگرام کر لوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں آسان انداز میں قرآن کے اس حصے کا مدعا بیان کر سکوں۔ میرا نام شعیب ہے اور آپ ہی کے علاقے میں رہتا ہوں۔ بنیاد میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، کمپیوٹر سائنس میری فیلڈ ہے، آپ کی درخواست میں نے کرا دیا بات۔ اچھا، اب جو ہے وہ ہم ترجمہ دیکھیں گے۔ لیکن یہاں لکھا ہوا ہے سورۃ الحدید 57۔ اس 57 کا کیا مطلب ہے؟ اس 57 کا مطلب ہے کہ یہ مصحف کے اندر 57ویں صورت ہے، اور ادھر لکھا ہوا ہے 92 ہے 4 ہے 92 لکھا ہوا ہے، حدیث کی خراب ہوئی ہے تو 92 ہے۔ 92 کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق ہوگا نا یہاں پر، تو یہاں کی لکھا ہوگا 1 لکھا ہوا ہوگا، 1 لکھا ہوا ہوگا۔ سورۃ القلم ہوگی تو شاید وہ دوسرا لکھا ہوا ہوگا۔ اس طرح اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو مصحف کی ترتیب ہے، قرآن حکیم کو کھولیں گے تو 57 نمبر پہ جو صورت آئے گی وہ سورۃ الحدید آئے گی، لیکن قرآن میں سورۃ العلق جو ہے وہ 30ویں پارے کے اندر موجود ہے، لیکن اس کا پہلی 5 آیتیں جو ہے وہ پہلی وہی ہیں، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں 1۔ تو یہاں پر جو ہے وہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ترتیب کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے کون سی صورت ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے وہ 29 آیات ہیں اور اس میں 4 رکوع ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کے اندر جو موجود معنی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ ہے سبحا۔ سبحا، سبحا جو ہے وہ عربی میں ماضی کا صیغہ ہے، اور جو ہے وہ اس کا مطلب ہے اس نے تسبیح کی۔ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اس نے تسبیح کی، کسی غائب نے، لیکن جو ہے وہ آگے پتہ چل جائے گا کہ کس نے تسبیح کی۔ تو تسبیح کرتا ہے، لیکن اصل میں یہ ماضی کا صیغہ ہے، تو اس نے تسبیح کی۔ جیسے سورہ صف ہے، یا تو اس کے اندر سبحہ سے شروع ہے، لیکن سورہ جمعہ ہے، سورہ تغابن ہے، ادھر یہ یسبحو سے شروع ہے۔ یسبحو کیا ہے؟ پریزنٹ ہے، اور سبحہ کیا ہے؟ پاسٹ ہے۔ تسبیح کی، کسی چیز نے تسبیح کی ہے۔ للہ، للہ کا لفظ ہم بکثرت استعمال کرتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ تو جو ہے وہ للہ تسبیح کی ہے کسی چیز نے، ابھی وہ آپ آگے پڑھیں گے۔ للہ، اللہ کی، اللہ کے لیے۔ ماں، ماں مانے جو، ہم اردو میں ماں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ماحول، ماحول کا استعمال کرتے ہیں نا، ماحول کس کو کہتے ہیں؟ جو چاروں طرف چیز ہوتی ہے، اور ماحول اس کا مطلب ہے وہ چیز جو چاروں طرف موجود ہے، ماحول انوائرمنٹ بن گیا۔
تو ما کا مطلب جو، فی کے لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں فی الحال، ان پریزنٹ، فی الفور جلدی سے کام کرو. تو فی معنی کیا ہوتا ہے؟ فیصد، 100 آؤٹ آف 100. 100 میں کتنے نمبر آئے؟ تو فی معنی میں. السماوات، السماوات جو ہے وہ جمع ہے کس کی؟ السمائی کی. السمائی کی جمع السماوات، آسمانوں. ول با معنی اور الارض معنی زمین. تو ترجمہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا با محاورہ ترجمہ کہ اللہ کی تسبیح یا اللہ کے لیے تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. با معنی اور ہوا ہی اور وہ العزیز الحکیم. ہاں العزیز مانے زبردست، غالب، الحکیم حکمت والا. اچھا اب یہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو تھوڑا ترجمہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن اصل میں جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان جملوں میں کیا کنیکشن ہے. تو وہ تو ہم بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن اب یہ ہم ترجمہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا پھر فرمایا لا ہو، لا مانے للہ، اللہ کے لیے. تو پھر لا مانے اس کے لیے، ہو اس کے لیے، اسی کے لیے. ملک مانے بادشاہت، حکومت. السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی ہے. تو اسی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی. یحیی یہ پریزنٹ کا صیغہ ہے، وہ زندہ کرتا ہے، حیات دیتا. احیا کا لفظ اسی سے نکلا ہے. ویمیت اور وہی موت دیتا ہے. مات یمیت وہ مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے. وہوا وا مانے اور، وہ مانے ہی. اعلیٰ مانے پر، ٹھیک ہے، اعلیٰ مانے پر. اور کل کا مطلب ہے ہر ایک چیز، تمام چیزوں پہ، تمام. کل شیء تمام چیزوں پر، چیز پر. شے اشیاء مانے چیزوں پر ہوگا، شے مانے چیز ہوگا، سنگل ہے نا. قدیر قدرت رکھتا ہے. اور وہ اللہ کی ذات کون سی ہے جو ہر شے پر کیا رکھتی ہے؟ قدرت رکھتی ہے. اب یہ تیسری آیت آ رہی ہے ہوا ہی، وہ الاول سب سے پہلے ہے. وہ یعنی کہ الاول کا ہم ترجمہ الاول ہی کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے وہ سب سے پہلا، والآخر سب سے پچھلا. لیکن اس کی تشریح کچھ اور ہے، یعنی کہ سب سے پچھلا کا مطلب غلط مطلب نہیں نکالیے، اس کے ہم مطلب دیکھ لیں گے. وہ سب سے پہلا، وہ سب سے پچھلا. والظاہر وہ سب سے زیادہ ظاہر، دکھا دینے والا. غالب یہ سارے معنی آتے ہیں. اور ظاہر. والباطن باطن معنی چھپا ہوا، غائب. تو اللہ کی ذات کون سی؟ اس میں 4 خصوصیات آ رہی ہیں. اور اس کے اندر کیا آ رہا ہے؟ درمیان میں واو آ رہا ہے. العزیز الحکیم میں آیا تھا؟ نہیں آیا تھا. ادھر کیونکہ زدین آ رہی ہیں، الاول الاخر، تو واو لگایا جان بوجھ کے. بس ظاہر والباطن. وہوا مانے با مانے اور، ہوا مانے ہی. بالکل کل کے ساتھ، تمام چیزوں کے ساتھ، ہر چیز کو. شعین ملا کر انہوں نے لکھا ہے. تو ہر چیز کو. علیم کا مطلب ہے جاننے والا ہے، جانتا ہے. تو ہم نے 3 آیت دیکھی نا ابھی ہم نے. اب یہ 3 آیتیں اتنی زیادہ جو سمجھیں کہ اس میں گہرائی ہے نا، کہ پہلے ہم ان 3 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اگلی 3 آیت کا. لیکن میرا اپنا خیال ہے اگر ہمیں ٹائم نہیں زیادہ دی، ورنہ ہم ان 3 آیتوں کو بھی اگر کامیابی سے کر گئے تو ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی. لیکن ہم واپس آ جائیں گے. دیکھیں یہ سورۃ الحدید ہے. سورۃ الحدید کب نازل ہوئی؟ پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں. سورۃ الحدید ان حالات میں نازل ہوئی جب مسلمانوں پر بہت زیادہ کرائسس تھے، بحران تھا. مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی مدینے میں، تو دوسرے سال جو ہے وہ مارکا ہوا غزوہ بدر کا. مسلمانوں کو فتح ہوئی.
تو سب نے کہا کہ مسلمان تو لوہے کے چنے ہیں، 313 بھی ہوتے ہیں تو 1000 کو شکست دے سکتے ہیں. لیکن جب اگلا سال آیا تو غزوہ احد ہوا. اس میں مسلمانوں کی تعداد ابتدائی طور پہ کتنی تھی؟ 1000، اور کفار کی تعداد کتنی تھی؟ 3000. لیکن 300 افراد کا لشکر مسلمانوں سے الگ ہو گیا کہ ہم نہیں لڑیں گے. عبداللہ ابن ابی کی قیادت میں جو 300 منافقین تھے، تو مسلمان کتنے رہ گئے؟ 700، اور کفار کتنے تھے؟ 3000. اب جو لڑائی ہوئی تو مسلمانوں کے ابتدا میں کیا ہوئی؟ فتح ہوئی. لیکن پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں کے ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط سمجھ فہمی پر عدم اطاعت کر لی. حضرت عبداللہ ابن جبیر کہتے رہے کہ نہ کرو، لیکن وہ دستہ تیر اندازوں کا ہٹ گیا. اور حضرت خالد بن ولید پلٹ کر آئے، سو وہ کافر تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا. 70 مسلمان کیا ہوئے؟ شہید ہوئے. 700 میں سے 70 کیا پرسنٹیج ہے؟ 10%. 70 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے. یعنی کہ اکانومی پہ مدینہ کی کتنا بڑا اثر پڑا ہوگا اگر 10% آپ کی جو ہے وہ پاور، جو ورکیبل پاور ہے، وہ شہید ہو جائے. ان کی بیوائیں، ان کے یتیم بچے، ان کو سنبھالنا، یہ سارے مسئلے جو ہے، اور پھر وہ زخمی الگ. ان حالات کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے متعلق ہو گیا کہ مسلمانوں نے غزوہ بدر میں کوئی اللہ کی مدد نہیں آئی تھی، اچھی ٹیکنیک سے جیت گئے. غزوہ احد میں اگر یہ گرتی ہوئی دیوار ہے، اس کو ایک دھکا اور دیں گے تو یہ گر جائے گی. تو مسلمانوں کا بھرم اور مسلمانوں کا خوف کفار کے دل سے کم ہو گیا یا اتر گیا. اس صورتحال کے اندر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے نئے خون کو شامل کیا جائے. لیکن اب کفار نے اس بات کا اہتمام کیا کہ نیا خون مسلمانوں کے ساتھ شامل نہ ہو. اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ دھوکے سے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس دھوکہ پلان کرتے تھے، کہتے ہمیں مبلغ چاہیے. اب مکہ کے اندر جو ہے وہ کچھ افراد مطلوب تھے، انہوں نے غزوہ بدر کے اندر غیر معمولی پرفارمنس دی تھی، کچھ لوگوں کو مارا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 افراد کو روانہ کیا. ان کو جو ہے وہ 6 افراد کو راستے میں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، لڑے وہ لوگ. 4 افراد جو ہے اس مارکے کے اندر شہید ہو گئے، 2 افراد کو گرفتار کیا گیا، اور وہ مکے کے اندر ان کو سولی دی گئی. حضرت خبیب انہی میں سے ایک ہے. اسی طرح نجد سے درخواست ریکویسٹ آئی کہ رسول اللہ علیہ وسلم افراد کو بھیجیں تاکہ جو ہے وہ وہاں دین کی تبلیغ ہو سکے، دین کی اشاعت ہو سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 افراد کو بھیجا، اور ان 70 کے 70 میں سے صرف ایک بچے. ملحان کی قیادت میں وہ گئے تھے سارے کے سارے. سانے بیر مؤونہ کہتے ہیں، مؤونہ کے کنویں پہ لڑا جانے والی لڑائی. مولق تھے، ان کو چاروں طرف سے گھیر کر شہید کر دیا. 70 افراد کہاں شہید ہوئے؟ غزوہ احد کے اندر. 69 کہاں شہید ہوئے؟ بیر مؤونہ میں. 6 ادھر شہید ہو گئے. اس طرح پے در پہ مسلمانوں کو قتل کر کے مسلمانوں کی دعوت کو دبانے کی کوشش کی. ان حالات کے اندر جب ہر طرف سے لوگ جو ہے وہ مسلمانوں پر چڑھ کے آ رہے تھے، منافقین اپنی پلاننگ کر رہے تھے، یہود اپنی پلاننگ کر رہے تھے تاکہ اسلام کے نور کو کیا کریں؟ بجھا سکیں، تو سورۃ الحدید نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے. تو بحرانی دور ہے. غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کے اندر منافقین پہلی دفعہ شامل ہوئے، پھر بعد میں غزوہ احد کے موقع پر 300 کی تعداد میں نکل گئے. غزوہ احد میں شدید نقصان اٹھانا پڑا. بیر مؤونہ کا مارکا، اس میں نقصان اٹھانا پڑا. دیگر مسائل. تو اس صورتحال میں جو ہے اسلامی ریاست مشکلات میں گری ہوئی تھی. تو پہلی 6 آیات میں، جن میں سے آج 3 آیات ہم نے ابھی تک مطالعہ کیا ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے. لوگوں، اپنے خدا کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو، اس کی عظمت کو پہچانو. اور رب کی عظمت کو پہچاننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرض حسنہ کی اپیل کی. اللہ تعالیٰ نے قرض کی اپیل کی ہے کہ اسلامی ریاست کو جس چیز کی ضرورت ہے اس میں انسانی وسائل بھی چاہیے اور مالی وسائل بھی چاہیے. یہ وہ صورتحال ہے. اس میں دیکھیں کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ انفاق اور جہاد. انفاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خرچ کرنا. نفاق مانے منافقت ہوتی ہے، اور انفاق مانے خرچ کرنا. تو آپ یہاں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنا عظیم الشان تعارف کرایا ہے. وہاں آپ ایک بات محسوس کریں گے کہ جیسے آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی یہاں تعارف ہے، اس کے اگلے کچھ صفحات کے بعد جہاد شروع ہو جاتا ہے. سورۃ الحشر کا آخری رکوع ہے، اس سے پہلے جہاد ہے. یہاں پر آپ دیکھیں گے جہاد ہے. جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم الشان تعارف کرایا تو فرمایا ہے کہ دیکھو تم اپنے رب کو پہچانو، اور اگر اپنے رب کو پہچان گئے ہو اور اس کی عظمت کو پہچان گئے تو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے میں دریغ نہ کرو. اب ہم آیت پہ آئے. پہلی آیت کیا تھی؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور
آسمانوں میں ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے. پہلی آیت یہ ہے. اچھا سوال یہ کہ تسبیح سے کیا مراد ہے؟ ہمارے یہاں تسبیح سے مراد جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے، ایک دھاگے کا جو ہے حلقہ ہے جس میں جو ہے وہ دانے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تسبیح کہتے ہیں. وہ 100 بیٹس بھی ہو سکتی ہیں، 300 بھی ہو، جو بھی گنتی جس طرح. لیکن تسبیح اس چیز کا نام نہیں ہے، یہ تو ہمارے الفاظ اردو میں آ گیا. تسبیح کہتے ہیں کس چیز کو کہ اللہ کی تسبیح اگر بیان کی جا رہی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے افعال ہر عیب سے پاک ہے. تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو عیب سے منزہ قرار دینا، تنزیہ، عیب سے پاک قرار دینا. تسبیح سمجھ گئے آپ؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں چند چیزیں نا. اگر امام صاحب غلطی کر دیں، نماز پڑھاتے ہوئے تو ہمیں کیا پڑھنے کا حکم ہے؟ زور سے بولنے کا. زور سے میں کیا حکم ہے؟ سبحان اللہ. اس کا مطلب امام صاحب آپ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. ٹھیک ہے. جب ہم اوپر چڑھتے تو ہمیں کیا حکم ہے؟ اللہ اوپر. جب نیچے اترتے تو کیا حکم ہے؟ سبحان اللہ. کیا ہے؟ یا اللہ پاک ہر شے کو زوال ہے، آپ کی ذات ہر زوال سے پاک ہے. تسبیح کا آپ سوچیں کہ کہاں آپ استعمال کر رہے ہیں. آپ کھڑے ہو کر سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں کیا؟ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں؟ نہیں، جھک کر پڑھتے ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ آپ کب پڑھتے ہیں؟ سجدے کی حالت میں نا. یہ وہ حالت ہیں جس کے اندر ہمارا انتہائی زیادہ جو ہے وہ عاجزی نظر آتی ہے، اور اس کے اندر ہماری کمٹمنٹ نظر آتی ہے کہ اللہ پاک ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ کی ذات کیا ہے؟ ہر عیب سے پاک ہے. یاد رکھیں تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عیب سے پاک ہونا. ہم بچپن سے سبحان اللہ پڑھے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں اندازہ نہیں کہ ہم سبحان اللہ کے ذریعے کیا میسج جو ہے حاصل کر رہے ہیں اور کیا کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اچھا اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ سبحان اللہ کی جو ہے وہ معنیت کیا ہے. دیکھیں مصور جو ہے وہ مصوری کرتا ہے، تو آپ آرٹ گیلری میں تصویریں لگی ہوئی ہیں، آرٹ گیلری میں تصویریں لگی ہوئی ہیں، مصور نہیں ہے، اور آپ اس کی تصویریں دیکھتے ہیں، آپ اس کے متعلق کیا رائے قائم کرتے ہیں؟ اگر تصویریں بہت شاندار ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ مصور بہت مشاق ہے، ماہر ہے. اور اگر تصویریں ہلکی ہیں تو آپ بولیں گے مصور ابھی اناڑی ہے. ایسے ہی ہے نا، یہی نتیجہ خاص ہوتا ہے نا. آرٹ گیلری کی تصاویر دیکھ کر آپ یا تو نتیجہ خاص کرتے ہیں ماہر ہے، مشاق ہے، یا پھر اناڑی ہے یا سو ہے. اچھا اب اللہ تعالیٰ کی کائنات، سورج عظیم الشان مخلوق، چاند عظیم الشان مخلوق، ستارے، یہ درخت، آپ کیا کہیں گے؟ مصور کیا ہے؟ ماہر ہے، مشاق ہے، یہی کہیں گے نا. لیکن پھر دوسری تصویر آتی ہے، ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے انسان. یہ ظلم کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، بیمار ہوتا ہے، بڑھاپے کا شکار ہوتا ہے. یہ زمین ہے، اس میں زلزلہ آتا ہے، آتشیں پھٹتے ہیں. یہ سوسائٹی، اس میں ایکسیڈنٹ برپا ہوتا ہے. کس کی تصویریں؟ آپ بولیں گے یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. ان تصویروں کو دیکھ کر انسان یہ نتیجہ خاص کرتا ہے، نیگیٹو نتیجہ خاص کر لیتا ہے. اور وہ نیگیٹو، میں نے اللہ سے اتنی دعائیں کی، فلاں صاحب اتنے بیمار تھے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، انتقال ہو گیا، کیا فائدہ ہے دعا کرنے کا؟ یہ ساری باتیں جو ذہن میں آتی ہیں، اتنا ظلم ہے، ہم پریشان حال ہیں، گھر میں فاقے پڑے ہوئے، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. یہ ساری تصویریں دیکھ کر جو ہے وہ بعض لوگوں کے خیال میں آتا ہے کہ نعوذ باللہ یا تو اللہ نہیں ہے، یا نعوذ باللہ اللہ ہے تو وہ برا ہے. سبحان اللہ کہہ کر ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کے احکامات، اللہ کے افعال ہر عیب سے پاک ہے. اگر کوئی چیز ہے تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت کام کر رہی ہوگی. ایسا نہیں ہے اگر یہ ہیں چیزیں، یقیناً بڑی تکلیفیں ہیں. جس کے گھر میں جو ہے وہ بچہ پیدا ہو گیا جو کچھ سمجھتا نہ ہو، اور وہ 17 سال کا، اور وہ گود میں اٹھا کر جو ہے وہ جا رہا ہو ڈاکٹر کے پاس، دل کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی بے بسی کو دیکھ کر جو ہے رنج ہوتا ہے. لیکن بندہ مومن کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تسبیح. اللہ کی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اور بندہ مومن کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے. تو یہ ساری بڑھاپا، بیماری، ظلم، جھوٹ، فساد، دھوکہ، اس کے باوجود بھی ہمارے منہ سے کیا نکلنا چاہیے؟ اللہ کی تسبیح. اور پھر جب ہم اللہ کی رحمتیں بیان کریں گے تو ہم تحمید بیان کریں گے. تحمید کا مطلب الحمدللہ. زلزلہ، آتش فشاں، شدید گرمی، قحط، یہ ساری چیزیں
اس کے حوالے سے ہمارے پاس سب سے بہترین ریفرنس پوائنٹ ہے نا، وہ ایک قصہ ہے خضر و موسیٰ، خضر و موسیٰ. سورۃ الکہف میں آپ کو پتہ ہے 3 واقعات پیش آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے انکاؤنٹر کے اندر. ایک لوگ تھے جنہوں نے اچھی طرح کشتی میں سواری کا موقع دیا. حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا، اس کشتی کے اندر سوراخ کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان کہ جو محسن ہے ہمارا، اس کی کشتی میں سوراخ کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں کہ وہ ڈوب جائے، لیکن کچھ ایک اچھے خاصے لوگ ہیں، ان کا بچہ ہے، اس کو خضر علیہ السلام نے کیا کیا، قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. اور پھر وہ جنہوں نے انٹرٹین نہیں کیا ان کی دیوار بہن. اور پھر بعد میں تشریح کی گئی کہ جو ہے وہ کشتی آگے ظالم بادشاہ غضب کر لیتا، ہم نے اسے عیبدار کر دیا تاکہ، اور یہ یتیموں کی بستی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ان کے کیا مسائل ہیں. پھر بتایا گیا کہ یہ والدین اچھے تھے، یہ بچہ بڑا ہو کر بڑا سرکش ہوتا، ہم اس کے بدلے ان کو دوسرا بچہ دیں گے ابھی. اور وہ جو دیوار تعمیر کی، اس کے ہمارا ایک نیک بندہ تھا، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، ابھی سمجھدار نہیں تھے، اور یہ بستی والے بڑے ظالم ہیں. ہم نے اس کے خزانہ جو کچھ اس کا جو تھی سیونگ تھی، اس نے جو ہے وہ کس کے نیچے دفن کر، دیوار کے نیچے، اور دیوار گرنے والی ہے. اب ہم نے دیوار کو دوبارہ سیدھا کر دیا تاکہ جب یہ بڑے ہوں پھر یہ دیوار کو گرائیں اور پھر جو ہے وہ اپنا خزانہ حاصل کر لیں. تو قصہ خضر و موسیٰ کے اندر ہمیں نظر آتا ہے تسبیح کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں کیا حکمت جو ہے وہ برپا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں ہم. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سالہ کیا ہے، قحط آیا ہے. اور 7 سالہ قحط کے اندر جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی اللہ کی طرف سے ہے، صبر کرو. کیا یہ پیسیج ہے سورہ یوسف کا؟ نہیں. اس سے پہلے 7 سال کی بارشوں میں اسٹوریج کرو، یہ نبی کا وصفہ ہے. اسٹوریج کرو، تیاریاں کرو، جب 7 سال کا قحط آئے تو کیا کریں، سروائیو کر سکیں. ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنی ہر مس گورننس کو اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیتے ہیں. ہمارے جو ہے وہ جو بارشیں ہوتی ہیں تو بستیاں ڈوب جاتی ہیں، غلط جگہ پہ ہوتی ہیں، وہ ہم بولتے ہیں کیا کریں اللہ تعالیٰ. بس یہ کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی بیڈ گورننس کو، اپنے غلط کاموں کو اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پوری محنت کریں، اور اس کے بعد کیا ہو، پھر اگر اللہ کی طرف سے آئے تو ہم کہیں کہ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائیے ہماری کوتاہیوں پہ. لیکن ہمارا جو حال ہے وہ بالکل دوسرا ہے. تو ہر مسئلے کے اندر سے بہرحال خیر برآمد ہوتی ہے، اس پہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے. اچھا، اب تسبیح کیسے کرتی ہے؟ ہم نے کہا کون کون سی چیز تسبیح کرتی ہیں؟ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے، کیسے؟ مثلا فرشتے جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، مانتے ہیں، زبان سے کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ انسان بھی کر سکتا ہے، جانور بھی کر سکتے ہیں، جانوروں کا کلام ہم جانتے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں. پودوں کے متعلق اب ہمیں لیٹسٹ انفارمیشن یہ کہ پودوں کو بھی شعور ہے، پودوں کے متعلق بھی مان لیتے ہیں کہ وہ تسبیح کر رہے ہیں. لیکن یہ پتھر ہیں، ان کے متعلق کیا کہیں گے؟ یہ تسبیح. لیکن ہمیں یقین ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تسبیح کر رہے ہیں تو جو ہے وہ تسبیح یقیناً اللہ کی شان کی، اللہ کی پاکی کی وہ کر رہے ہوں گے. قرآن میں ہے کہ تمہیں لیکن ان کی تسبیح کا شعور نہیں ہے، تمہیں فقہ نہیں ہے ان کی تسبیح کی. تو ایک ہوتا ہے زبان حال اور ایک زبان قال. زبان حال سے مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل سے، اطاعت سے. مثلا سورج ہے، سورج جو ہے وہ سب سے زیادہ موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹ ہے. وقت پر طلوع ہوتی ہے، وقت پہ طلوع ہوتا ہے، وقت پر جو ہے وہ غروب ہوتا ہے. بالکل اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی وہ تسبیح اپنے عمل سے کر رہا ہے، زبان حال سے. لیکن ہم نہیں جانتے کہ زبان قال سے بھی وہ تشریح، یعنی کہ اپنی زبان اس کی اور، اب ہماری ایسی زبان نہیں ڈھنگ. اور اس کی میرے پاس بڑے آپ کے سامنے بھرپور مثال موجود ہے. اور وہ مثال کون سی ہے؟ ہمارے سامنے آج کے دور میں انٹرنیٹ آف تھنگس کی مثال ہے. آپ میں سے کون کون انٹرنیٹ آف تھنگس کو جانتا ہے؟ انٹرنیٹ کو تو آپ جانتے ہیں. میں اس کمپیوٹر میں اگر انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوں تو نارمل انٹرنیٹ ہے. لیکن اگر یہ ساری چیزیں، ہماری پنکھے، ہماری لائٹیں، ہر چیز انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو تو یہ کیا ہوگا؟ انٹرنیٹ آف تھنگس. یہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوں گے اور سینسر سے اپنی انفارمیشن دے رہے ہوں گے انٹرنیٹ کو، اور انٹرنیٹ سے میں کنیکٹ ہو کر وہ انفارمیشن حاصل کروں گا. مثلا میں ریاض میں ہوں اور میرے گھر میں کراچی میں اے سی چل رہا ہے، اور مجھے اندازہ ہے کہ اس کمرے میں، میرا CCTV کیمرہ بتا رہا ہے کہ اس کمرے میں کوئی نہیں ہے. تو میں کیا جاؤں گا، انٹرنیٹ پہ جاؤں گا، اس IP پہ جو کنیکٹڈ ہے میرے AC سے، اور میں بٹن دباؤں گا اور AC کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا. لیکن مجھے کیسے پتہ چلا؟ AC اپنے سینسر کے ذریعے بتا رہا ہے انٹرنیٹ کو کہ میرا اس وقت یہ ٹیمپریچر میں کھلا ہوں، یہ یا بند ہوں. اور اب چیٹ GPT کے بعد اس بات کا امکان پیدا ہو گیا ہے کہ AC صرف یہی نہ AC بولے کہ بھائی میں اس وقت یہ کولنگ کر رہا ہوں، کیا بند ہونا ہے؟ بند ہو جاتا ہوں. تو جب
انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں انٹرنیٹ آف تھنگ کے نظام کے تحت انسان کو جواب دے سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دے سکتی. ہمیں شک شبہ ہے. تو آج کے دور میں ٹیکنالوجی نے ہمارے اوپر ایمان لانا بڑا آسان کر دیا ہے. اچھا، اس سما کا لفظ جو ہے عبرانی میں بھی موجود ہے، الشماء، یعنی کہ اسرائیلی یہودی بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ انگریزی میں اسکائی ہے، اور اسکائی جو ہے وہ سمائی جیسے ہی لفظ ہے. اچھا، اس کے بعد اگلا حصہ ہے العزیز الحکیم، زبردست اور دانا. دیکھیں، پولیٹیکل سائنس کے اندر ہمیشہ یہ مسئلہ رہا ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے نا وہ مسئلہ کر دیتا ہے. ایبسولوٹ پاور جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ کرپٹس ایبسولوٹلی. یہ انسانوں کا مسئلہ رہتا ہے. تو انسان کے ذہن میں ہمیشہ خوف رہتا ہے کہ اگر کسی کے پاس مکمل حاکمیت ہو، مکمل سوورینٹی ہو، تو وہ تو بیڑا غرق کر دے گا انسانوں کا. تو اللہ تعالیٰ جب بھی العزیز کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو عمومی طور پر جبار کا لفظ بہت کم استعمال ہوگا، القہار کا لفظ کم استعمال ہوگا. جہاں العزیز ہوگا تو وہاں الحکیم کا ہوگا کہ قوت ہے، طاقت ہے، غلبہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس قوت کا استعمال بالکل حکمت کے ساتھ کیا جائے گا، رحمت کے ساتھ کیا جائے گا، رحیم ہوگا تو. اب دوسری آیت پہ ہم آئے تھے. ابھی ہم نے پہلی آیت پڑھی ہے، اللہ کی تصویر بیان کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور وہ ذات کیا ہے؟ زبردست ہے اور دانا ہے. یہ اب تک ہم نے پڑھا، وہ زبردست دانا ہے. اب دوسری آیت ہے، لہو، اس کے لیے ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، سلطنت ہے، وہ زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قدرت ہے. یہ ہم نے دوبارہ ترجمہ دوہرا لیا. اس پہ میں اپنے دیکھیں، ابھی پہلے اس میں ایسا لگ رہا تھا کوئی تماشائی ہیں، اسپیکٹیٹرز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بابر نے بہت اچھا شاٹ مارا. بابر سے ریلیشن کس چیز کا ہے؟ ایک محبت کا ہے، لیکن بابر اعظم کا مجھ پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. لیکن یہ جو زمین اور آسمان کی چیزیں موجود ہیں، اللہ کی تصویر بیان کر رہی ہیں نا، صرف یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتی ہیں. اللہ کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. لہو ملک السماوات والارض، وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ بادشاہ بھی ہے. یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے. اور آپ کو جب یہ یحیی و یمیت آئے تو آپ کو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا قصہ یاد آنا چاہیے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ بتوں کو توڑا اور پھر جو بڑے بت کو کیا رہنے دیا تو نمرود کے دربار میں پہنچایا گیا، اور نمرود کے دربار میں مکالمہ ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب سے نکالتا ہے. لیکن اس سے پہلے کچھ جملے ہوئے تھے. وہ جملے کیا تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. تو نمرود نے کیا کہا تھا؟ لو، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ جو مجرم تھے ان کو رہا کر دیا، جو معصوم تھے ان کو قتل کر دیا. دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں ہی مارتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا موٹی عقل کا ہے. اور پھر کہا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب اللہ میرا رب نکالتا ہے مشرق سے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تم سورج کو مغرب سے نکال لو. پیراڈائم کو چینج کر دیا. بہرحال اس وقت بھی جو ہے یحیی و یمیت کی بات ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مکالمے میں. ہمارے پاس بس یہ بات ہے کہ آخری مارکے کے اندر دجال وہ شخصیت ہوگا جو شاید مردے کو زندہ رکھنے کی کیپیسٹی رکھتا ہو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ وہ ہم کہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹلی اس کے پاس کوئی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ پھر بات ہوئی وہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات جو ہے وہ کیا ہے؟ ہر شے پر قدرت رکھتی ہے. اس پر بھی بڑے بڑے طرح طرح کے الزامات ہیں، طرح طرح کے مطالبے ہیں. ملحدین کے کیا مطالبے ہیں؟ اس کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں. اومنی پوٹنٹ کیسے؟ وہ علی کل شیء قدیر کیسے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایسا پتھر بنا سکے جو اٹھا نہ سکے؟ آپ جملہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے پتھر بنانے پر قادر ہے جس کو وہ اٹھا نہ سکے. اب اس جملے کے اندر دو پارٹ ہیں. اگر پہلے پارٹ کو فلفل کرے تو دوسرا پارٹ نگیٹ ہوگا، اور پہلے پارٹ کو فلفل نہ کرے تو بات ختم. یہ ملحد اس طرح کے کرتے ہیں. تو اس پر عیسائی دنیا کے اندر جو ہے اس کا آرگومنٹ کا، کیونکہ عیسائی دنیا کے مسائل ہیں تو کہتے ہیں لاجیکلی پاسبل چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم قرآن کی بات کوئی بہو اعلیٰ کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں. اور یہ ان چیزوں سے پاک ہیں جو یہ الٹے سیدھے. کیا اللہ تعالیٰ ایسی بوتل بنا سکتے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ خود سما جائیں اور میں کورک رکھوں اور پھر اللہ تعالیٰ سے نکل نہ سکیں؟ ہدف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی سمندر میں ڈال دیں اور تاکہ یہ اپنی یہ چیزیں بیوقوفی ہیں، گمراہی ہیں. اور آپ یہ نوٹ کریں گے کہ جہاں پر بھی جو ہے وہ
باس بعد الموت کا تذکرہ ہے وہاں پر قدرت کا تذکرہ ہوگا. زندگی بعد موت کا جہاں بھی تذکرہ ہوگا وہاں اللہ کی قدرت کا تذکرہ موجود ہوگا. تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک السماوات والارض، ابھی ہم نے پڑھا وائٹ ہاؤس، بکنگم پیلس، یہاں تو ہر طرف شیطان کا راج ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دیوی محدود جو ہے وہ جو اجازت کے تحت جو ہے یہ راج ہے، ورنہ ان کی کیا حیثیت ہے؟ وائٹ ہاؤس کی کیا حیثیت ہے؟ بکنگم پیلس کی کیا حیثیت ہے؟ یا کسی بھی بڑے سے بڑے پینٹاگون کی کیا حیثیت ہے؟ پھر تیسری آیت آتی ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. دیکھیں ایک اول ہے اور ایک الاول ہے. اول اور الاول میں فرق ہے. علامہ اقبال نے کیا فرمایا تھا؟ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. یہ کس کے لیے فرمایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. آخر تو سمجھ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ خاتم النبیین ہے. اول کا مطلب یہ کہ ایک حدیث کے مطابق کہ آپ کا سب سے پہلے نور بنایا گیا یا پھر آپ کی سب سے پہلے روح بنائی گئی تو اول ہو گیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم الاول نہیں ہے، الآخر نہیں ہے. الاول کون ہے؟ اللہ کی ذات. الآخر کون ہے؟ اللہ کی ذات. عیسائیوں کی کتاب کے اندر جو ہے وہ جو ریولیوشن بک آف ریولیوشن ہے، جو ان کا نیو ٹیسٹمنٹ ہے، اس کے اندر جو جملہ ہے وہ ہے ہی از دا الفا ہی از دا اومیگا. جس طرح ہماری اردو کے اندر کیا ہوتا ہے الف بے پے دے تو الف پہلا حرف تہجی اور آخری کیا ہے یہ. یونانی حرف تہجی میں الفا بیٹا گاما اور آخری ہے اومیگا. تو اس الفا اور اومیگا وہ خدا ہے. ان کے یہاں بھی تصور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اس سے میں سمجھ میں آتا ہے کہ اول آخر کا کیا مطلب ہے اور ظاہر اور باطن کا. تو اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں. تو اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں. تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں. آخر کا مطلب یہ نہیں کہ آخر ختم ہو جائے گا. تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں. تو ظاہر ہے، تجھ سے اوپر کوئی نہیں. اور تو باطن ہے، تجھ سے زیادہ پوشیدہ کوئی نہیں. یہ صحیح مسلم میں کتاب و ذکر میں اللہ کی شان بیان کی گئی ہے. تو آخر میں کیا فرمایا گیا؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. تو آخر ان چار چیزوں کا علم سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتے ہیں. تو ان چار چیزوں کا الاول الاخر والظاہر والباطن کا علم سے کیا تعلق ہے؟ اس کا علم ابتدا، انتہا، اندر، باہر ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے. چاہے وہ اول بات ہو، چاہے آخر بات ہو، چاہے اندر کی کوئی بات ہو، چاہے باہر کی بات ہو، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے. اللہ کو ہر چیز کی اس کا مطلب ہے خبر ہے. اب ہم نے پیچھے کیا پڑھا؟ اللہ کو ہر شے پر قدرت ہے. اور اب ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے. تو ہمیں دو چیزیں پتہ چلیں. کیا کیا؟ علیم اور قدیر. علم اور قدرت کا غیر معمولی تعلق ہے. اگر صرف علم ہو تو کافی نہیں ہے، اگر صرف قدرت ہو تو کافی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا جو ہے وہ اندھے اور لنگڑے کی داستان. ایک جو ہے دیہات میں آگ لگ گئی تو ایک اندھا تھا اور ایک لنگڑا تھا. اندھے کے پاس قدرت تھی کس چیز کی؟ چلنے کی. اور لنگڑے کے پاس علم تھا کس چیز کا؟ دیکھنے کا. اندھا اکیلے بچ نہیں سکتا تھا، لنگڑا اکیلے نہیں بچ سکتا تھا. علم اور قدرت کمبائن ہوئے تو یہ دونوں باہر نکل گئے. ایسا ہی ہے نا، علم کے بغیر ربوبیت کا تصور اور قدرت کے بغیر صرف علم ہوگا تو کافی نہیں ہے، قدرت بھی ہونی چاہیے ربوبیت کے لیے. زرافے کی مثال ہمارے سامنے یہ آخری سلائیڈ ہے اور میں اپنی بات کو ختم کروں یہاں پر. زرافہ ہمیشہ سے انسانیت کے لیے بڑا مسئلہ رہا ہے، ایوولوشنسٹ کے لیے بھی اور مسلمانوں کے دور میں کہ زرافے کو اللہ نے کیوں بنایا آخر اس اور یہ بنی کیسے. تو زرافہ دیکھیں آپ، اس کی شان اللہ تعالیٰ کی، اس کی گردن کتنی ہے پوچھیے. لینڈ اسکیپ کو زرافہ سب سے دور سے دیکھ سکتا ہے. نہیں، شیر دور سے آ رہا ہو ہرن نہیں دیکھ سکتا، زرافہ دیکھ سکتا ہے کیونکہ وہ بہت اوپر سے دیکھ سکتا ہے نا. تو زرافے کا علم ایک اعتبار سے ہرن سے زیادہ ہے. لیکن زرافے بیچارے کی اسپیڈ جو ہے وہ ہرن سے کم ہے. اتنی دور سے دیکھ بھی لے لیکن جب شیر دوڑتا ہوا آئے گا تو بیچارہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. تو علم اگر ہو جائے تو صرف کافی نہیں ہے، قدرت بھی کچھ چیز ہوتی ہے. آپ کو ان دو آیات کے اندر کیا پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم بھی رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت بھی رکھتے ہیں. تو زرافے کی مثال لمبا ہے، دور سے دیکھ سکتا ہے کہ شیر آ رہا ہے لیکن اسپیڈ اتنی نہیں ہے کہ شیر سے بچ کر جا سکے. اگر وہ علم جو زرافے کو اگر ہرن کو تو کبھی شیر کی پکڑ میں نہ آ سکے گا.
علم قدرت کے بغیر اور وہو بکل شیء علیم، یہ آپ صرف یہ کافی نہیں ہے، اس لیے تو قرآن میں دونوں باتیں آئی ہیں، قدرت بھی ہے اور علم بھی ہے، وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد اگلی 4 5 6 ہے وہ کسی اور موقع پر اللہ نے موقع دیا، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ گلے بھائی صاحب جو ہے وہ اگلی کلاس کے اندر جو ہے وہ جوائن کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن حکیم سے وابستہ رہنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 3 آیت تھیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو، کوئی اوپینین، کوئی کمنٹ دینا ہو تو آپ دے سکتے ہیں۔